بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 11 رجب المرجب اسلامی تاریخ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ان 10 لوگوں میں ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. آپ اسلام لانے والوں میں اولین سابقین میں سے ہیں. غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی. آپ کو بیت رضوان کا بھی شرف حاصل ہے. جنگ احد کے دن جب دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا رکھا تھا تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہی اپنے جسم کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین پر چلنے والے کسی شہید کو دیکھ کر خوشی حاصل کرنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کی زیارت کر لے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے. اللہ کی قدرت. بارش میں قدرتی نظام. اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعہ اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڑھے ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں. بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے. ایک فرض کے بارے میں. بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے. تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا. ایک سنت کے بارے میں. مسکراتے ہوئے ملاقات کرنا. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے پاس حاضر ہونے سے نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھتے تو آپ مسکرا دیتے تھے. ایک اہم عمل کی فضیلت. ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے جیسا ہے. ایک گناہ کے بارے میں. مومن پر تہمت لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی کو منافق کی شر سے بچائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ کو مقرر کر دے گا جو اس کے بدن کو جہنم سے بچائے گا. اور جو آدمی مومن بھائی پر کسی چیز کی تہمت لگائے جس سے اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر روک دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کا بدلہ نہ دے دے. دنیا کے بارے میں. دنیا کی عمارتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے. تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی. آخرت کے بارے میں. اہل جنت کی نعمتیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. طب نبوی سے علاج. بیماری سے بچنے کی تدبیریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. بس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے وہ اس میں اتر جاتی ہے. قرآن شریف کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. ہاں، اگر عورتیں اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو اس کو لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھا لیا کرو. سورہ نساء آیت نمبر 4.